السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت پیٹرول کی قیمت 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے. نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول 266 روپے 66 پیسے اور ڈیزل 276 روپیز اور 81 پیسہ فی لیٹر دستیاب ہوگا. یہ اضافہ وزارت خزانہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آج شب 12 بجے سے نافذ العمل ہوگا اور آئندہ 15 روز تک جو ہے لاگو رہے گا. اور بلکہ یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو اضافہ ہے یہ لاگو ہو گیا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں واقعی اس وقت بہت پرابلمٹک فیز سے گزر رہے ہیں. یہ اضافہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب آلریڈی جو ہے مہنگائی پہلے ہی عوام کے لیے بہت شدید بوجھ بن چکی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے براہ راست اثرات ٹرانسپورٹ کرایوں اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں پہ عام زندگی کے دیگر شعبوں پر پڑیں گے. روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری لاگت میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار مزید دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. ماہرین معیشت کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور ڈالر کی قدر میں اضافہ اس فیصلے کی بڑی وجوہات ہیں. تاہم اس کے نتائج عوام کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنیں گے. خاص طور پر متوسط اور غریب طبقہ اس اضافے کے اثرات سے سب سے زیادہ برداشت کرے گا، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور روزمرہ کی ضروریات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے. اس تناظر میں اضافہ نہ صرف مہنگائی کی نئی لہر لے کر آئے گا بلکہ عام شہریوں کی قوت خرید کو بھی مزید کمزور کرے گا، جبکہ معیشت کے دیگر شعبوں پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ویورز، امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور مہنگائی جو ہے روز بروز عوام جو ہے اس بوجھ تلے پس رہی ہے. اور اب جو ہے جو پیٹرولیم مصنوعات پہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے ذریعے جو ہے بہت سی جو اس کی شاخیں ہیں متاثر ہوں گی، جس میں ٹرانسپورٹیشن ہے، جس میں آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہے اور اس میں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. مگر ڈائریکٹ جو کہتے ہیں نا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ تو لیتے ہی لیتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ عوام پہ پڑے گا اور عوام آگے ہی بہت مشکلوں سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. تو ویوز، یہ تو مہنگائی کی باتیں تھیں اور جس طرح پیٹرولیم مصنوعات پر جو اضافہ ہوا ہے. مگر اب ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر، اور کیونکہ ایشیا کپ کا حالیہ ایڈیشن جو ہے اس وقت ایک بڑی متنازع صورتحال شکار ہو گیا ہے، جہاں جو ہے سیاست جو ہے بہت عروج پر ہے. جب فائنل جیتنے والی بھارتی ٹیم نے صدر ایشین کرکٹ کاؤنسل ACC محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا. عام طور پر کسی بھی ٹورنامنٹ کا سب سے یادگار لمحہ فاتح ٹیم کو ٹرافی ملنے کا ہوتا ہے، لیکن اس بار وہ لمحہ ایک سفارتی تنازع میں بدل گیا. بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد محسن نقوی نے بھی اپنی پوزیشن پر سختی سے ڈٹے رہے اور رہنے کا فیصلہ بھی کیا اور تقریب بغیر ٹرافی دیتے ہی ختم ہو گئی. اور بعد ازاں یہ بھی ہوا کہ دبئی میں ہونے والی ACC اجلاس میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے ایک بار پھر ٹرافی کی درخواست کی، لیکن محسن نقوی کا جواب دو ٹوک تھا: یہ معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں. اگر بھارتی ٹیم کو ٹرافی چاہیے تو وہ خود آ کر ACC کے دفتر سے مجھ سے وصول کریں. یہ جملہ دراصل ایک علامتی پیغام تھا کہ کھیل کی دنیا میں بھی انا اور اصولوں کی سیاست کم نہیں ہوتی. یہ صورتحال محض ایک ٹرافی کے تنازع سے زیادہ ہے. اس نے اس حقیقت کو مزید اجاگر کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کا میدان اکثر کھیل سے زیادہ نفسیاتی جنگ کا مرکز بن جاتا ہے. بھارت اگرچہ ایشیا کپ میں فاتح رہا لیکن ٹرافی کی تقسیم کے معاملے میں اس فتح کو دھندلا دیا. دوسری طرف پاکستان میں یہ تصور مزید کہتے ہیں تقویت پا رہا ہے کہ ہم کھیل کے میدان میں اکثر بھارتی ٹیم کے سامنے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور نفسیاتی جنگ ہار جاتے ہیں. اس تنازع کے کئی پہلو ہیں اور کھیل کی اخلاقیات، سفارتی اثرات اور کرکٹ بورڈز کے تعلقات، شائقین کے رویے اور مستقبل کے ٹورنامنٹس پر اس کے ممکنہ اثرات اس بار ایک بار پھر جو ہے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا کرکٹ اب بھی ایک کھیل ہے یا پھر خطے کی سیاست کا ایک اہم ہتھیار بن چکی ہے. تو اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسپورٹس تجزیہ کار تیمور خان نے، جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم تیمور. تھینک یو. وعلیکم السلام. تیمور، یو ہیو سین دا انٹائر سچویشن، جس طرح جو صورتحال ہوئی ہے. سوچا تھا کہ پہلے تو بہت سے تنازعات ہوئے، کنٹروورسیز ہوئیں، پہلے دن سے کنٹروورسی شروع ہوئی تھی، مگر لاسٹ ڈے بھی بھارتی ٹیم نے کنٹروورسی چھوڑی نہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انڈین کرکٹ بورڈ جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ ایسا جو پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، I think it's very obvious. We don't need to talk much about it. یہاں پہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور جو زیادہ فوکس کی چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کرکٹ جہاں پہ اس وقت اسٹینڈ کرتی ہے اور جہاں پہ
इंडियन क्रिकेट स्टैंड करती है, वहाँ पे स्किल लेवल का, वहाँ पे कॉन्फिडेंस का, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस का एक बहुत मैसिव गैप आ चुका है. हमें अपने गिरेबान के अंदर झांकना है, एंड वी हैव टू सी दैट वेयर वी स्टैंड इन इंटरनेशनल क्रिकेट. इंटरनेशनल क्रिकेट से मेरा मतलब है कि मॉडर्न डे क्रिकेट. 3 किस्म के फॉर्मेट्स क्रिकेट के अंदर खेले जाते हैं. T20 के अंदर जिस तरीके से इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जिस लेवल के ऊपर या जिस स्किल सेट के साथ इनके क्रिकेटर्स अपने क्रिकेट डोमेस्टिक लीग से निकल के इंटरनेशनल टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे प्लेयर्स वो चीज क्यों नहीं कर पा रहे. आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की नफ्सियात की. मेरे ख्याल में नफ्सियात वहां पे आता है जहां पे टीम्स का स्किल लेवल थोड़ा सा बराबर हो. यहाँ पे इट्स अ ह्यूज गैप. पाकिस्तान इज लैकिंग दैट स्किल सेट, हमारे प्लेयर्स टू कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल. हम नेपाल के साथ, हम बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ तो compete कर सकते हैं, but the big fives we do not compete with them, and that is an issue which we need to look within ourselves. ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है, ये हमारे प्लेयर किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी कमजोरी है, जिसके ऊपर this is the time to sit down. I think hats off to Mohsin Naqvi जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है. It shows एक लीडर ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है to the players that we can look eye to eye, but at the same time you have to produce results. अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इंग्लैंड, आप खुद देखें है ना, इस वक्त दुनिया के अंदर आप बाकी फॉर्मेट्स को भी देख लें, देखिए प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इज वेयर the money is being generated in any sport, और वो फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती है. that's how जो बोर्ड्स होते हैं वो रन होते हैं. क्रिकेटर्स जो होते हैं वो बोर्ड के प्रोडक्ट्स होते हैं. क्रिकेटर्स अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा टेस्ट कर रहा है या परफॉर्म कर रहा, then what they gonna sell? That's very right of you. Timur, the important issue is productivity पे there is no doubt. We've been talking a lot on that, और हम लोगों ने बहुत सा क्रिटिसाइज भी किया है, और कमेंडेबल जहाँ खेले हैं वो भी बताया है. अच्छा, आप क्या समझते हैं ये सारी जो सिचुएशन हुई है, वी टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो क्रिकेट एथिक्स जो है वो टारगेट किए गए हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी टारगेट की गई है, या फिर क्या कहते हैं ना कि अना की जंग को टारगेट किया गया है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो द कप गोज टू इंडिया, बट वो जीत के भी हार गए. देखिए वो हारे हुए थे. आई थिंक अगर आप पॉलिटिकल इशू के ऊपर यहाँ पे बात करती हैं जिसकी वजह से इंडिया ने ये सारा कुछ किया है, आई थिंक इन स्पोर्ट्स देयर इज नो रूम फॉर पॉलिटिक्स, एंड दैट्स व्हाट द कोड ऑफ कंडक्ट सेज एज वेल. आईसीसी का अब यहाँ पे the chairman of the Pakistan Cricket Board इसको कहाँ पे लिखा है? Pakistan is in a very strong position. We do understand कि इंडिया दुनिया की क्रिकेट इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, but at the same time there are international courts. पाकिस्तान को अपना ये केस वहां पे लेके जाना पड़ेगा. इंडियन क्रिकेट के जो इंडिया आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है, ही इज एन इंडियन ऑल द वे. अगर आप टॉप 5 पोजीशंस देखें इस वक्त आईसीसी के अंदर, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस. सो आप ये तो एक्सपेक्ट ना करें कि इंडिया की क्रिकेट के ऊपर या इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर कोई सैंक्शन सकती है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. जो चीज इंडिया के कैप्टन ने जिस तरीके से इस पूरे इशू को, इस पूरे इवेंट को पॉलिटिसाइज किया, अगर यही पाकिस्तान का या कोई और कैप्टन करता है, he would have been banned from the tournament by now. So ये चीज तो हम लोगों को बिल्कुल समझ जानी चाहिए. I think it's no secret now. यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना काम करना चाहिए, but most importantly है ना, again हम अगले एशिया कप में या अगले किसी टूर्नामेंट के अंदर भी बैठ के यही बात करेंगे. अच्छा, I think तैमूर आपने देखा होगा वो जेस्चर दे रहे थे कैप्टन सूर्य कुमार यादव, was very, उनकी ऑडेसिटी देखें. He was not answering the questions. He was taking it on a lighter note and joking around, giggling around, although he was a winner. और उसके साथ साथ अगर क्रिकेट गुरुज की बात की जाए तो कल कपिल देव की एक स्टेटमेंट आई है. इसके साथ साथ रवि शास्त्री spoke very much against the cricket, you know, diplomacy and the entire cricket team, that still 45 minutes they were waiting in the ground, you know, giggling around, but they couldn't come up to the ceremony. Why? Exactly, that's what I'm saying. कि ये this shows के जो इंडियन इस पर जो गवर्नमेंट है, हाउ दे कंट्रोल क्रिकेट. देखिए आपको इंडियन जो होम मिनिस्टर है, उनके बेटे वाज द हेड ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड. उनकी टर्म खत्म हुई. इंडिया के अंदर ये रूल है कि यू कैन ओनली
be in charge of the cricket board for continuously 2 terms. उसके बाद फिर एक gap आना चाहिए and then you can be elected again. So वो जो gap आया उन्होंने अपने 8 साल पूरे किए. उसके बाद now he's become the president of ICC. Now Jay Shah would come back and be again in charge of Indian cricket board for another 8 or 10 years. So this is what exactly is happening. India के अंदर भी cricket is very much politicized, but like in our country. लेकिन the thing is that at the grassroots level, at association level, उनका जो सिस्टम है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं बार बार आपके प्रोग्राम में ये बात करता हूँ ना कि इस वक्त हमें अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें प्लेयर्स के पाथवेज बनाने होंगे. आपने नफ्सियात की बात की. पाकिस्तान की क्रिकेट चेयरमैन से आपको चाहिए कि वो इस चीज को देखें कि पाकिस्तान क्रिकेटर से ज्यादा ये जो जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं इनको ज्यादा नफ्सियाती प्रॉब्लम्स मुझे लगती हैं, क्योंकि ये अपने काम सही नहीं कर रहे. If they are performing right, जो कि either it be your selection committee, either it be the director of cricket, there is an issue. There is an issue that they are underperforming. या तो वो इस काबिल नहीं है, including Aqib Javed, who is running the show right now in cricket. He is not capable enough. I think he should have resigned. उनको सबसे ज्यादा वो तो high performance का sector देख रहे हैं. हाई परफॉर्मेंस का सेक्टर देख रहे हैं और आप परफॉर्मेंस देख लें. सो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी कुछ शर्म होती है, यू शुड रिजाइन बिकॉज द वे टीम हैज बीन परफॉर्मिंग, यू हैव फेल्ड to perform, and that's exactly, we need to sit down and we need to put the right people in the right places to take the right decisions so that वो talent निकल सके, उसको किस तरीके से groom करना, उस skill set को किस तरीके. देखें talent, there's huge talent in Pakistan. Every year we see somebody just emerge from coming PSL in and emerging into the PSL. Exactly. But the thing is वो जो transition है into international cricket और उस platform के अंदर under pressure, आपने नफ्सियात की बात की, मैं एक छोटा सा आपके viewers को understanding के लिए बता देता हूँ. As a psychologist, आपको पता है कि मैंने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया. देखिए, आप कोई भी एथलीट किसी भी एनवायरनमेंट में जाता है, विच इज अ कंपटीशन एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, तो हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं. एक बॉडी के अंदर एक सेंसेशंस आते हैं. सेंसेशंस जो होते हैं वो इमोशंस की तरफ जाते हैं. इमोशन से आपका जो बिहेवियर होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर वो उजागर होता है, और वो जो बिहेवियर्स होते हैं वो आपकी फिर डिसीजन मेकिंग क्या होगी, आपका माइंड किस तरीके से उस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा है, एंड देन योर डिसीजन मेकिंग, आप किस तरीके के डिसीजन लेते हैं, is your productivity. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, let's talk about हमारा जो एक ओवर था बहुत तनाज़े का शिकार हो गया. हारिस रऊफ has been badly bashed up और ये कहा जा रहा है, और इवन के बहुत से एपिसोड्स भी हो रहे हैं. What do you think about it? क्या सिर्फ ये हारिस रऊफ की गलती थी? I think it's in every sport. I would not really, I think we will not buy into it. Haris Rauf, देखें, every sportsman is as good as his last good performance. I mean, आपकी sports के अंदर, it's part of the sport. In any sport, आपकी अच्छी performances होती हैं, आपकी बुरी performances होती हैं. Sadly, Haris Rauf has been at the receiving end against India on 2 occasions now. तो वो लोगों का एक गुस्सा होता है. ये हारिस रऊफ कल को एक अच्छी performance देंगे तो सब इनकी तारीफ कर रहे होंगे. That's part of any sport. Look, it's a circus. They are showmen. They have to go and perform. It's a performing industry. If you perform, आपके पीछे सब खड़े होंगे. If you do not perform, this is what you have signed up for this. People are angry. हमारे लोगों के emotions जुड़े हैं cricket के साथ. We are a very passionate country. And they were the arch rivals. India के साथ तो we are very much, we have sentiments with Pakistan when they're playing with India, because obviously हमारा arch rival है. It's been like since ages. Indian captain ने तो कह दिया कि there is no such rivalry, and you know what, I tell you something, he's quite right in terms of, अगर आप stats देखें तो Pakistan has lost how many 9-10 last games against India. हम bilateral series उनके साथ खेलते नहीं हैं. यहाँ पे देखें, strong foot forward now, and they have to boycott India in playing any ICC events. देखें, पाकिस्तान और इंडिया के मैच जो है वो असल जो एक वैल्यू जो एक किसी भी इवेंट की होती है एक ब्रॉडकास्टर के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया मैच. और अगर आप देखें कि जिस तरीके से ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि पाकिस्तान इंडिया एटलीस्ट प्ले ट्वाइस इफ नॉट थ्राइस इन अ टूर्नामेंट, सो दैट ब्रॉडकास्टर्स के जो पैसे जो उन्होंने लगाए वो उनको वापस आ जाए. एंड नो स्पॉन्सर्स इन द वर्ल्ड कैन एक्चुअली अफोर्ड कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आईसीसी इवेंट के अंदर ना ऑन
and on those basis अगले 5 साल के जो rights होते हैं वो बेचे जाते हैं. आप लोग मीडिया में काम करते हैं, आप लोग ये चीज बड़े बेहतर तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं. और it's just not a cricket, it's just an entertainment. अब तो ये entertainment हो चुकी हुई है. Cricket is something else, but entertainment is something else. Yeah. You're so right. It's not sports anymore. It's sports and entertainment. इसलिए मैंने इसको लफ्ज यूज किया circus. आप वहाँ पे ये players जो हैं, they have to come and they have to perform. So what we need to do is we need to go back. The right people need to sit down and they need to find out कि हम अपने skill sets को कहाँ पे लेके जाएं so that we can compete with the top 5. I think पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत जबरदस्त डिसीजन है कि उन्होंने तमाम NOCs players की जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया. I think that's a brilliant sign. हमें अपने प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा और ज्यादा जो पैसा है वो दुनिया के अंदर आप देख लें, आइदर इट बी इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं ये चीज मैं यहाँ की क्रिकेट को बहुत करीब फॉलो करता हूँ. मैं यहाँ पे टीवी के ऊपर काफी ज्यादा काम करता हूँ ना कि यहाँ पे जो 4-day प्लेयर्स जो क्रिकेट खेलते हैं अपनी काउंटी से उनको ज्यादा पैसा मिलता है. एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तान एग्जैक्टली नीड टू डू. हमारे प्लेयर्स जो है वो 4-day क्रिकेट से दूर हो गए. जब तक आप वापस 4-day क्रिकेट के अंदर नहीं जाएंगे, जिस तरीके से आपके मसल्स डेवलप होते हैं, जिस तरीके से आपका टेम्परामेंट डेवलप होता है, जिस तरीके से आपका स्किल सेट डेवलप होता है, अगर वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेसिस की बन जाए, देन यू कैन प्ले एंड एक्सेल इन any format in cricket across the board, either it be 1-day cricket, either it be T20 cricket. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ T20 के ऊपर और एक मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर हम लोग बिल्कुल फोकस कर रहे हैं. And we get selected into the Pakistan team and it has become so easy to play Pakistan, just perform in PSL. So, this is what need to be, changed, and this is where the focus, अगर यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे ये अनाउंस कर दे कि लेट्स सपोज 2.5-3 लाख आपको एक मैच का मिलता है, आप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, players will play first class cricket, and so this is what we need to do. अच्छा incentive दिया जाए तो obviously they won't go elsewhere. They'll play the club cricket and the regional cricket and the domestic one. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तैमूर, आपके ख्याल में ये सारी जो कंट्रोवर्सी हुई है, सारा तनाज़ा हुआ है, इसको हल करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ a wise position in this entire खिता, और पाकिस्तान को क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू क्या आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें बेहतर कर सकता है? देखिए, I think diplomacy and cricket, obviously if you look at it in sports has been used for diplomacy, but at the same time I think where India ने इस चीज़ को जहाँ पे ले गए, वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत राइट चांस लिया है. मोहसिन नकवी ने अपना ग्राउंड स्टैंड किया, उन्होंने he stood his ground the way he has been. देखिए, आप लोगों के 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, because he's got a political position as well in the government, he's an interior minister as well, but right now जिस तरीके से उन्होंने चांस दिया, I think we all should back him. He's taken the right steps. I think यहाँ पे इंडिया के ऊपर मजीद प्रेशर डालने की जरूरत है. ये चीजें अभी नहीं हो रही. इंडिया is not looking for sports diplomacy. They always, देखिए, हम लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है पाकिस्तान to go forward, to take the first step towards sport diplomacy. No, we need to realize our position. We are a people of 25 million people, but Pakistan is the second biggest market in terms of viewership after India, the second biggest population to play international cricket. Amongst all the international teams that play international cricket, so why do Pakistan not understand? कौन से हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं या जो मार्केटर्स बैठे हैं who are unable to tap into that market? We can generate so much revenue. It's all about commercialization. It's all about revenue. Let's be honest about it. And we need to come up with a strategy कि किस तरीके से Pakistan Cricket Board can tap into that market to increase their revenue, and then we'll be in a position to sit with any cricket board. आपको कोई cricket board serious, and then most importantly on the other side, the cricketers need to take the responsibility. To be very productive. Thank you so much. They need to increase their skill set. Thank you so much तैमूर. हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान, जिनका कहना था कि सबसे पहले अपने घर पे नज़र डालनी है और वो है क्रिकेटर्स की प्रोडक्टिविटी जो है, स्किल सेट जो है बेहतर होना चाहिए, ताकि हम किसी और मौजू के ऊपर बात कर सकें. सियासत की नज़र तो ये पूरा एशिया कप हुआ ही है और कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हुआ है, मगर हमारे क्रिकेटर्स ने जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया
اور پریشر کے ذریعے جو ہے وہ جو آخری جو میچ فائنل کا میچ ہے وہ نہیں جیت سکا. تو اپنی کرکٹ سکلز کو بہتر کرنا چاہیے, پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی ڈپلومیسی کا, کسی بھی سیاست کا جواب بلے سے دیا جائے. اور ویورز چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کریں گے انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے. فلسطین اور خصوصاً غزہ کی حالیہ صورتحال نے ایک بار پھر عالمی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ایک 20 نکاتی عمل منصوبہ پیش کیا ہے, جس میں جنگ بندی, یرغمالیوں کا تبادلہ, عسکریت پسندی کا خاتمہ اور ایک عبوری حکومتی ڈھانچے کا قیام شامل ہے. اس منصوبے پر کئی مسلم اور یورپی ممالک نے حمایت کا اظہار کیا ہے اور حماس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس منصوبے کو قبول کر لیں. بصورت دیگر اسرائیل نے سخت نتائج کی دھمکی بھی دی ہے. پاکستان کے لیے یہ منصوبہ ایک نہایت اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے 2 ریاستی حل پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن فلسطینی عوام کے بنیادی حق کے بغیر ممکن نہیں. تاہم اس کے ساتھ ہی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ قیادت فیصلہ کرے گی کہ آیا پاکستان غزہ میں امن فوج بھیجے یا نہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں انڈونیشیا پہلے ہی 20,000 فوجوں کی پیشکش کر چکا ہے اور پاکستان بھی عالمی امن کے تناظر میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ اعلان ایسے وقت کے سامنے آیا جب ملک کے اندر سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے ٹرمپ منصوبے کی توثیق پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے. ایک طرف حکومت عالمی سطح پر سفارتی کردار ادا کرنے کی خواہاں ہے اور دوسری طرف عوامی رائے فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور اسرائیلی پالیسیوں کی مخالفت پر مبنی ہے. ایسے میں پاکستان کا فیصلہ نہ صرف خطے میں اس کے کردار کو متعین کرے گا بلکہ عالمی برادری میں اس کے اثر و رسوخ پر بھی براہ راست اثر ڈالے گا. یہ سوال ابھرتا ہے کہ پاکستان کے امن فوج بھیجے جانے کے فیصلے پر ممکنہ سفارتی, سیاسی اور عسکری نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور کیا یہ اقدام پاکستان کو خطے میں امن کا ضامن بنائے گا یا کسی نئی تنازع میں الجھا دے گا. اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے, جن کو میں ویلکم کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, صبح بخیر. جی سر, آپ کو بھی. سر, سچویشن آپ نے دیکھی ہے, پاکستان از فیسنگ اے لاٹ آف پازیٹیوٹی اور پاکستان کی پوزیشن بہت مستحکم نظر آ رہی ہے. اور کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو 20 نکاتی منصوبہ ہے اور پاکستان اس کا خیر مقدم کیا ہے, اس منصوبے میں کیا چیز جو ہے پازیٹیو اقدام ہے؟ پازیٹیو اقدام تو یہ ہے کہ غزہ میں جو اب تک تقریباً 66,000 افراد شہید ہو گئے, بوڑھے بچے سب ملا کے, تو ان کی جانیں بچانے میں یہ ایک پازیٹیوٹی ہے کہ ایک پلان بنایا. اب وہ پلان, دوسری بات ہے کہ جو 21 نکاتی پلان دیا تھا, منصوبہ دیا تھا, مسلم ممالک کے تمام سربراہوں سے کنسلٹ کر کے وہ پلان میں اس میں تبدیلی 6 گھنٹے کی جو آخری میٹنگ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی, جس دن یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس میں جو تبدیلی آئی اس سے تھوڑی سی مسلم دنیا, خاص طور پہ وہ 8 ممالک وہ پریشان ہیں, پاکستان سمیت, جس کا اندیا پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے دے دیا کہ ہم نے جو پروپوزل دیا تھا اس سے تبدیلی آ گئی ہے. اور وہ اس سے تھوڑا سا ایک انڈیا, مجھے یہ مل رہا ہے کہ پاکستان کم از کم اس کو تھوڑا سا ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ساتھ میں میرے ذہن میں چند سوال ابھر رہے ہیں جو آپ کے ناظرین جاننا چاہیں گے ترجیح کے طور پر, کہ حماس کو 3 دن 4 دن دیے گئے ہیں اور حماس کو ایک الٹیمیٹم بھی اس پریس کانفرنس میں جو 2 دن پہلے کیا ہے, جو کوئی 29 تاریخ کو 28 تاریخ کی شب کو, تو نیو یارک کے مطابق, تو اس میں بالکل الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا. اب ایک طرف چند بندوقوں والے لوگ یعنی چند رائفلوں والے لوگ, 20,000 حماس کو تو ویسے ہی شہید کر دیا گیا ہے, اور اس میں سے باقی جو چند رائفلوں والے لوگ رہ گئے ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے جدید ترین جہاز ہیں, ٹینک ہیں, لیزر گائیڈڈ ایمونیشن ہے, اور اس کے بعد 2-3 ڈویژن فورس ہے, تو کتنے دن وہ مزاحمت کر سکتے ہیں؟ خود نے تو دیکھ لیا کہ نیتن یاہو نے پریس کانفرنس میں کیا کہا
کہ ہم تو پھر بلڈنگوں کو مسمار کر دیں گے اور ہم حماس کو بالکل ہمیشہ کے لیے ایلیمنیٹ کر دیں گے. حماس کو ایلیمنیٹ کرتے کرتے انہوں نے تو پورے فلسطین کے 70,000 افراد کو ایلیمنیٹ کر دیا اور باقی جو بچے کچے ہیں ان کو قحط سے مار رہے ہیں. تو اب اس ایسی صورت میں that's very important to know ہے کہ نیتن یاہو کی مداخلت کے بعد جو ہے جو غزہ کا جو معاہدہ ہے اس کا مسودہ کہا ہے کہ چینج ہو گیا ہے, تبدیل کر دیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس سے ابھی تک کسی نے کوئی بات چیت نہیں کی, تو آٹومیٹکلی دو گروہوں کے درمیان یا دو فریقین کے درمیان جو ہوتا ہے معاہدہ ہوتا ہے, مگر یہ تو یک طرفہ لگ رہا ہے. نہیں, حماس کے بہاف پر 8 ممالک تھے, یہ نہیں کہا جا سکتا, اور حماس سے ایجپٹ اور دوحہ ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہا ہے, بلکہ ان کے نمائندے بھی ان کے پاس ہیں. تو وہ بالکل 100% اگر کنسلٹنسی نہیں ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ کنسلٹنسی ہوتی رہی ہے. یہ بہت ایک نیچرل سی بات ہے جو ہم اگر دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں جو ہو رہا ہے یہاں, تو اس لحاظ سے لیکن یہ خد و خال تو مسلم ممالک کے جو 8 سربراہان ہیں یا ان کے فارن منسٹرز ہیں, جب یہ تبدیلی آئی تو ان سے کنسلٹ تو نہیں کیا گیا. یہ آخری وقت میں ٹونی بلیئر اور کشنر اس نے مل کر اس ڈرافٹ کو نیتن یاہو نے جب پریشرائز کیا, یعنی کہ جب اسرائیلی لابی جو کہ بہت فعال ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, وہ پریویل کر گئی اور ہمیشہ کرتی ہے, کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے تمام فیصلے اسرائیل کے حق میں 100% ہوتے ہیں. کبھی اسرائیل کے خلاف کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں, اور نہ ہوا ہے اب تک. اسرائیلی لابی اتنی زیادہ فعال ہے, کانگریس میں بھی, پینٹاگون میں بھی, اور ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی. وہ الفاظ کا کچھ ہیر پھیر ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جو مسودہ کس پوائنٹ شروع میں تھے 20 پوائنٹ رہ گئے, وہ ایگری جو کیا گیا تھا اس میں تبدیلی لے آئے. اور تبدیلی کیا لائے؟ اصل تو یہ جاننا چاہیں گے آپ کے ناظرین. تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے اس میں ایک ٹائم لائن تھا, پہلے اس میں حماس کے وڈرال کی جو کنڈیشنز تھی وہ بہتر تھیں, اور پہلے اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن کا بالکل واضح بیان تھا. اب انہوں نے مبہم کر دیا اس کو 19 پوائنٹ میں, 19واں پوائنٹ جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے, لیکن اس سے اوپر اتنی زیادہ کنڈیشنز لگائی ہیں جو کہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری بھی نہیں ہو سکیں گی, اور اسرائیل کے ہاتھ میں سارا ویٹو پاور ہوگا جب وہ سوچے کہ یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی ہیں واپس حملہ کر دے. اور اسی لیے جو وڈرال کی بات تھی کہ وہ کمپلیٹ وڈرال ہونی تھی, اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے فیز وائز, اور وڈرال کے تمام کنڈیشن اس 20 پوائنٹ کے مطابق پورے بھی ہو جائیں تو اسرائیل کی فورس اس پیرامیٹر پہ بیٹھی رہے گی. یہ تو فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا, یہ مسلم لیڈران کہہ رہے ہیں, ہمارا اپنا فارن منسٹر کہہ رہا ہے یہ. تو اب بات یہ ہے کہ ایک بڑا سوال ابھرتا ہے کہ یہ جو 57 ممالک کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے OIC کا, جس کے کہ 8 ممبران وہاں موجود تھے, تو وہ اس سے پہلے جو انہوں نے 4 ایکسٹراڈنری سیشن کیا ہے سربراہان کا غزہ کی قتل و غارت کے بارے میں, تو انہوں نے کیا کر لیا اس کے بارے میں؟ کون سا ایکشن لیا جو ان کے اپنے چارٹر میں دیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے سفیر وہاں سے واپس بلائے؟ کیا انہوں نے ان کے ٹریڈ کا بائیکاٹ کیا اسرائیل کا؟ کیا انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی ریزولوشن ایسا موو کیا کہ اسرائیل پہ کوئی پینل, حالانکہ وہ ویٹو ہو جاتا ٹھیک ہے, کیا انہوں نے جنرل اسمبلی میں کوئی ایسا ریزولوشن پیش کیا؟ کیا انہوں نے اسرائیل کی بائیکاٹ کے لیے جو اس کی مصنوعات, کیا اپنی فضاؤں کو انہوں نے ختم کیا, پابندی لگائی اسرائیل کے لیے؟ جب یہ کچھ نہ کر سکے اس وقت, اگر اس وقت کچھ کر بیٹھتے تو آج ان کا وزن زیادہ ہوتا. اب رہا سوال کہ ایک بہت جو کہ میرے پاس اس کا 100% جواب نہیں ہے, تو کیا اتنی استعداد ہے ان ممالک میں جو OIC کے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بالکل ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں؟ اور اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, ظاہر ہے میرا دل دھڑکتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, ہم جیسے لوگوں کا, پوری دنیا کا دل دھڑکتا ہے, پوری دنیا کا دل دھڑکتا ہے جب ان بلکتے بچوں کو دیکھتے ہیں, جب ان فاقہ کش لوگوں کو دیکھتے ہیں, جب وہ 66,000 شہادتوں کو دیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن دنیا میں بھی جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں کتنے روڈوں پہ نکل کے آ گئے ہیں, لیکن کیا کیا جائے اس ہر درمی کا جو کہ سمجھ آ رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز that was very important discuss, انڈونیشیا کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ 20,000 امن فوج کی پیشکش کے بعد جو ہے پاکستان کا کردار آپ کس اہمیت سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو پیشکش ہے یہ کیا قبول کی جائے گی؟
نہیں پیشکش دیکھیں وہ بھی کنڈیشنل تھی نا. تقریر پہ اگر آپ غور کریں جو کہ انڈونیشین صدر نے جنرل اسمبلی میں اناؤنس کر دیا نا, اس کا پہلے تو چلے ٹھیک ہے منصوبے میں انہوں نے جب حصہ لیا تو بتا دیا ہوگا, اس کا تو منظر عام پر بات نہیں آئی تھی. جنرل اسمبلی میں اپنے تقریر میں انہوں نے کہہ دیا کہ انڈونیشیا جو ہے 20,000 فوجیں وہاں اپلائی کرے گا اگر وہ سیکورٹی کاؤنسل اس کو انڈورس کر دے. دیکھیں اگر کی بات وہاں بھی آ گئی نا, پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور اگر ہم نے بھیجا تو کنسلٹیشن کے بعد ہم سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن, سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں کوئی ویٹو نہیں ہوگا, یونانیمس ہوگا اور امریکہ اس میں شامل ہوگا کہ ہاں بھیجیں. اگر امریکہ اس کی مخالفت کرے گا تو ویٹو ہو جائے گا, جو کہ نہیں کرے گا وہ, کیونکہ 20 نکاتی منصوبہ اس کا ہے. اور دوسری چیز کہ اسرائیل اس کے ظاہر ہے اس کی کانسنٹ شامل ہوگی کیونکہ وہ ممبر نہیں ہے سیکورٹی کاؤنسل کا آج کل, تو اس لحاظ سے یہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہوگا اور کنسنسس کے ساتھ ہی بہتر ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 8 ممالک جو فورس بھیجیں گے وہ فورس جو ہے امریکہ کی فورس کے سامنے اور اسرائیل کی فورس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے نا. تو اس لحاظ سے وہ تو امن قائم کرنے جا رہی ہے نا غزہ میں, یعنی غزہ میں. جی جی, جس کو امن کہتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ فلوٹیلا سمود جو تھا وہ اباؤٹ ٹو ریچ غزہ, کیا ان کو انٹر ہونے کی اجازت دی جائے گی؟ کیونکہ ابھی بھی بہت بیک لیش آ رہا ہے, ہم لوگ ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ یہ کہا گیا ہے کہ 1-2 شپس کے اوپر ڈرون بھی اس سے اٹیک کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف بات کریں پیس کی تو دوسری طرف ریلیف کو روک رہے ہیں؟ جی پہلے بھی کسی فلوٹیلا کو کوئی اجازت دی گئی ہے آنے کی, اس کو اگر دے دیا تو بڑے اچنبے کی بات ہوگی اسرائیل کی طرف سے. تو جواب ہے کہ لگتا نہیں کہ اس کو آنے کی اجازت دے دی جائے گی. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیوں نہیں اجازت دی جاتی ہے. یہ 50 شپیں کتنا لے آئیں گے وہ ریلیف گڈس؟ یہ آپٹکس پوری دنیا میں اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پہنچ جائیں, غزہ میں آ جائیں, ایک دنیا میں میڈیا میں ہلچل مچ جائے اور اسرائیل مزید ایکسپوز ہو جائے, تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آنے دینا چاہتا ہے. لیکن اس کی آپٹکس تو بہت بڑے ہیں نا. دیکھیں اس کو اٹلی نے اپنی نیوی شپ بھیج دیا ہے ریسکیو کے لیے, اسپین نے اپنا نیوی شپ بھیج دیا ہے کہ بھائی اگر لوگ ہمارے چائنا اور اگر زخمی ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو ان کی ریسکیو کے لیے ان کو کوئی کم از کم کچھ ان کی جانیں بچائی جائے. تو یہ بڑے باہمت لوگ ہیں, یہ تاریخ ساز لوگ ہیں جو اس فلوٹیلا میں ہے دنیا کے 40 ممالک سے. اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے سر؟ جی اس میں پاکستان بالکل شامل ہے, اور پاکستان جیسے پاکستان کی آواز بڑی گونجدار رہی ہے اس تمام پروسیس میں غزہ کے معاملے میں, اسی طریقے سے فلوٹیلا پہ بھی پاکستان کا ایک مرد مومن موجود ہے وہاں. تو یہ اس میں 40 ممالک کے ہیں. تو اس کی آپٹکس اور اس کی ایک ویلیو بڑی ہے, میڈیا ویلیو, اور پریشر جو اسرائیل پر, خیر اسرائیل ڈھیٹ ہے اس معاملے میں, پریشر تو کم, لیکن پھر بھی اس کو فکر تو رہتی ہے کہ یہ دنیا میں مزید پروپیگنڈا ہو جائے گا. اسرائیل ویسے بھی تنہا ہے لیکن وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اس تنہائی میں بھی جاری و ساری رکھنا چاہتا ہے, اور اسی لیے اس منصوبے میں تھوڑی سی جو آ گئی ہے, اچکولا آ گیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے یہ مسلم ممالک مل کے کوشش کریں گے اس کو آئرن آؤٹ کر کے اس کو کسی طریقے سے نافذ کریں. لیکن اگر یہ نافذ نہ ہوا تو وہاں قیامت جو برپا ہے غزہ میں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق صفی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہت زبردست قسم کا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان نے جو ہے اپنی پوزیشن کو مستحکم تو کر دیا ہے, مگر یہ جو 21 نکاتی غزہ معاہدہ ہوا ہے اس کے ابھی تک کوئی امپیکٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 8 ممالک حماس کی طرف سے جو اپنی پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں یا ان کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تک جو ہے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے, مگر پاکستان اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور امن کے اندر پیش ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. ویلکم بیک ویورز. آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جس نے امریکی میڈیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے. دنیا کی سب سے بڑی سٹریمنگ ویب سائٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک بڑے مالی تصفیے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. یاد رہے کہ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر ہونے والے ہنگاموں کے بعد یوٹیوب نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ معطل کر دیا تھا. اس فیصلے کے خلاف ٹرمپ نے یوٹیوب سمیت فیس بک اور اب ایکس کے خلاف بھی مقدمات دائر کیے تھے, یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ان پلیٹ
فارمز نے آزادی اظہار پر قدغن لگائی ہے اور انہیں سیاسی طور پر نشانہ بنایا. کیلیفورنیا کی عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویزات کے مطابق یوٹیوب نے مقدمہ ختم کرنے کے لیے 2 کروڑ 45 لاکھ امریکی ڈالر عائد کرنے کی ذمہ داری ظاہر کی ہے. اس میں سے 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کو ملیں گے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس رقم کو اپنی ذات پر خرچنے کی بجائے نیشنل کہتے ہیں کہ مال کی بحالی اور وائٹ ہاؤس میں ایک نئے ہال روم کی تعمیر کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا ہے. باقی 25 لاکھ ڈالرز دیگر افراد کو دیے جائیں گے جنہوں نے یوٹیوب کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا. ان میں وہ مصنفہ بھی شامل ہیں جس کا اکاؤنٹ کورونا ویکسین سے متعلق معلومات پر معطل کیا گیا تھا. یہ معاہدہ یوٹیوب کی طرف سے کسی قصور یا ذمہ دار کے اعتراف کی بجائے صرف معاملہ ختم کرنے کا ایک طریقہ قرار دیا گیا ہے. واضح رہے کہ 2 سال تک معطل رکھنے کے بعد یوٹیوب نے مارچ 2023 میں ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا تھا. یاد دہانی کے طور پر یہ بھی بتایا جائے چلے کہ اس سے قبل فیس بک اور ایکس نے بھی ٹرمپ کے اکاؤنٹس معطل کرنے کے تنازع پر بھاری جو ہے رقم کی ادائیگی کے ذریعے تصفیہ کیا تھا. کہ سوال یہ ہے کہ یہ معاملات صرف مالی تصفیے تک محدود رہیں گے کہ یا سوشل میڈیا یا پلیٹ فارمز اور سیاسی رہنماؤں کے درمیان طاقت کی یہ کشمکش آئندہ مزید تنازعات کو جنم دے گی. اور یہاں ایک بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی معطل کیا گیا ہے. اتنی بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ کرنا یا بتانا بہت ضروری تھا, جس کے برعکس جو ہے ایک پراپر طریقے سے بیلنس آؤٹ کیا گیا ہے کہ جب لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے, یہ جو حقائق پیش کر جا رہے ہیں, یہ ڈفرینٹ قسم کے امپیکٹس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے جو اکاؤنٹ ہے وہ معطل کر دیا اور اس کے بعد ایک بھاری رقم جو ہے جرمانے کے طور پہ وہاں بھی دی گئی اور مقدمات چلتے گئے اور مقدمات کے ذریعے باری باری جو اکاؤنٹس ہے اس کو واپس دیا گیا. مگر سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ذمہ داری کتنی اہم ذمہ داری ہے. عدلیہ کی ذمہ داری ہے عدل فراہم کرنا, اور ایک جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ایک عام شہری کے طور پہ وہاں ڈیل کیا جاتا ہے, کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا, اس کو بھی عام شہری کی طرح کٹہرے پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اگر کوئی غلطی ثابت ہو جائے. تو اس طرح کے جو معاہدے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایک سامنے آنا ایک اچھے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے, ایک کہتے ہیں کہ انصاف بردار معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. جس طرح کا ابھی ہم نے واقعہ سنا, تو یہ واقعہ نہیں ہے, یہ بلکہ حقیقت ہے, اور اس حقیقت سے کسی کو منہ موڑنا نہیں چاہیے. اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ عام شہری سے لے کر VIP تک جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. ویوز یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. ویوز, گنج پن اور جھڑتے بال آج کے دور میں سب سے عام اور پریشان کن مسائل میں سے شمار ہوتے ہیں. یہ مسئلہ محض جو ہے ظاہری خوبصورتی اور شخصیت کو متاثر نہیں کرتا بلکہ انسان کے اعتماد اور نفسیاتی سکون پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے. ایک وقت تھا جب بالوں کا گرنا بڑھتی عمر کی علامت سمجھا جاتا تھا, مگر اب کم عمری میں بھی نوجوان کو بالوں کے تیزی سے گرنے والے مسائل موجود ہیں. اس میں سب سے بڑی وجوہات میں سے شامل ہے ناقص اور غیر متوازن اور غذا, ذہنی دباؤ, نیند کی کمی, ہارمونی جو تبدیلیاں اور موروثاتی اثرات, ماحولیاتی آلودگی اور کیمیائی اجزاء پر مشتمل مصنوعات کا بے دریغ استعمال شامل ہے. یہ تمام عوامل بالوں کو کمزور کر کے ان کی جڑوں کو متاثر کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں بال نہ صرف تیزی سے جھڑنے لگتے ہیں بلکہ دوبارہ اگنے کی صلاحیت بھی کھو دیتے ہیں. قدرتی طریقہ علاج جو ہے خصوصاً جو ہے یونانی طب کے مطابق جو ہے اس حکمت عملی کے اوپر کیا مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں, اور صدیوں پرانا آزمایا ہوا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے. جڑی بوٹیاں, تیل اور بیج اور معدنیات اور دیگر قدرتی اجزاء بالوں کو اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر تقویت دیتے ہیں, اور ان طریقہ علاج جو ہے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ محفوظ اور دیر پا سمجھا جاتا ہے اور جسم کے عمومی نظام کو بھی متوازن کرتے ہیں. آج کے دور میں جب
بال جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے یا مہنگی کیمیکل پروڈکٹس استعمال کی جاتی ہیں تو فوری طور پہ کہتے ہیں کہ حل سمجھ آتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ اس قدرتی علاج کی طرف زیادہ رجوع کر رہے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف سستا ہے بلکہ مضر صحت بھی ہے۔ تو آج ہم اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے، بالوں کا گرنا، بالوں پہ کیا کیا کیمیکل استعمال کرنے چاہیے، ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہیے، اور سفید بالوں کا بھی علاج کیا ہے، اور اس ساری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر ہیں حکیم عطاء الرحمان صاحب کو، جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان۔ سر بالوں کے مسائل کتنے ضروری ہیں؟ بال ایسے لگتا ہے کہ اگر ہمارے بال نہ ہوں تو ہمارا جو حسن ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے، چاہے وہ مردانہ بال ہوں چاہے وہ خواتین کے بال ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بال اللہ پاک نے ایک ایسی نعمت بنائے ہیں، اگر مرد کے بال نہیں ہوں گے تو وہ اپنی عمر سے بلکہ بوڑھا نظر آئے گا۔ اگر ٹین ایج کا بھی بچہ ہے اگر اس کے بال نہیں ہوں گے تو وہ ایسے لگے گا جیسے ہی شادی شدہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی 30 سال 35 سال کی عمر میں جس کے بال بالکل نہیں ہوں گے، گنج ہوگی، تو وہ ایسے لگے گا جیسے 50-60 سال کا بزرگ ہے۔ اور خواتین میں بھی ایسے معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو حسن اور زینت بنایا ہے انسان کی شخصیت کا، اور بالوں کی جو معاملات ہیں بالخصوص پاکستان میں بہت تیزی سے جو ہے نا گنج پن آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، مثال کے طور پہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی، ہماری بہت سی ایسی چیزیں مثال کے طور پہ جو خوراک کے اندر زنک کی کمی ہے، B12 کی کمی ہے، اور خون کی کمی جو ہے، انیمک جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جن کا HB کم ہوتا ہے ان میں بھی بال بہت تیزی سے گرتے بھی ہیں اور جھڑتے بھی ہیں۔ تیسرا آپ دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں نا آئلنگ ہوتی تھی، بچوں کو والدین خود آئل لگاتے تھے۔ اس دور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی والدین اپنے بچوں کو بلا کے آئل لگائیں۔ ہفتے میں 1 سے 2 بار آپ کو اپنے بالوں پہ سرسوں کا تیل ہے یا قدرتی بادام کا تیل ہے، اس کی آپ نے ہلکا سا مساج بھی کرنا ہے، اس کو بالوں پہ لگائیں، اس کے روٹس پہ لگائیں۔ اچھا حکیم صاحب، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کی اگر بات کی جائے تو بیچ میں گنج ہوتا ہے، جی اوپر ہیئر لائن آتی ہے، لیکن بیچ کی طرف جو ہوتا ہے ان کا اتنا گولا سا بنا ہوتا ہے، اور خواتین کی سائیڈز اڑ جاتی ہیں، ماتھا سارا جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اگر گرنا ہے تو پورے بال کیوں نہیں گرتے، یہ آدھے آدھے کیوں گرتے ہیں؟ بیسیکلی سینٹر کے اندر اللہ پاک نے کچھ ایسے غدود بنائے ہیں، جیسے ہمارے پیچوٹری گلینڈ ہیں، جیسے ہمارے بہت سے اور ایسے ہارمونز ہیں، ہائپوتھیلمس ہیں، جس کے اندر اگر ہیٹ زیادہ ہو جائے وہ اللہ نے بالکل سینٹر میں سسٹم رکھا ہے۔ تو جب آپ کے اندر ہارمونل ڈسبیلنس ہوتا ہے میلز کے اندر بالخصوص، تو سینٹر سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے کی بھی مین علامت سینٹر سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا ہاں، جن لوگوں کی سائڈوں سے بال گرتے ہیں میلز میں، وہ فنگس کی وجہ سے زیادہ گرتے ہیں یا جینیٹکلی ایشوز ہوں۔ ادروائز جو ایک نیچرل امیشن ہے، قدرتی جو ڈکلائن کا جو عمل ہے وہ سینٹر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہارمونز مرد حضرات میں ایبسولوٹلی ٹھیک ہے، اور خواتین کے اندر جو ایشوز ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا، خواتین کے اندر جو بالوں کے ایشوز ہیں اس کا تعلق زیادہ تر ہمارے کارٹیسول کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر ہمارا وہ تھائرائڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، غدود کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کا بالوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ خواتین کے بال سینٹر سے بھی اکثر خواتین آتی ہیں، اس میں گنج پن آتا ہے، لیکن فرنٹ سے جو گرتا ہے اس کے اندر اصل میں ان کا کنگھی کا استعمال ہے، برش کا استعمال ہے۔ مرد اپنے بالوں کو رائٹ لیفٹ جو ہے نا کنگھی کرتا ہے، عورت اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو جب آپ برش یا کنگھی، چونکہ بال کمزور ہوں گے، جس سمت آپ اس کو کھینچیں گے تو ڈیفینیٹلی اسی سمت گریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹیکنیکلی معاملہ ہے، بیسیکلی اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ عورت کے فرنٹ سے، کیونکہ عورت چونکہ فرنٹ سے بالوں کو تیزی سے کھینچ کے باندھتی ہے تو وہاں بال کمزور ہوتے ہیں، فولیکلز اس کے پراپر، ہاں وہاں پہ پھر رکاوٹ آتی ہے۔ اچھا، تو بالوں کو نشوونما کرنے کے لیے کون کون سی جڑی بوٹیوں کا استعمال ضروری ہے اور کن کن طریقوں کو اپنانا چاہیے؟ جی، بالوں کے لیے دیکھیں ہمارے نا صدیوں سے طب کے اندر 3 چیزیں ہیں جس کو ہم ترپلا کہتے ہیں، ہلیلا، بلیلا اور آملہ۔ اس کو ہلیلا، بلیلا اور آملہ، ان کو 3 پھل کو ترپلا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ تینوں چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھیں وائٹامن سی، زنک، خون کی کمی اگر ہو وہ، تو یہ نارملی جو بالوں کا گرنا ہے، اگر آپ یہ ترپلا کا پاؤڈر بنا کے، مثال کے طور پہ آملہ اس کے بیج نکال کے، ہلیلا، یہ میں اگر اس کو آپ کبھی نوٹ کریں، مربع آملہ، ٹھیک ہے، مربع حریر، یہ مربع بھی اس کے بنتے ہیں۔ اچھا، ان تینوں کو مثلا حریر کا بھی آپ چھلکا لے لیں، آملے کا بھی آپ لے لیں چھلکا،
اور ہلیلا اس کا بھی آپ جو ہے نا وہ لے لیں, گٹک نکال دیں. ان تمام کو ہم مثلا لے کے پاؤڈر بنا لیں, اور صبح شام بھی لے سکتے ہیں اور بیڈ ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا یہ کھانا ہے, یہ پاؤڈر یوز کرنا ہے, پاؤڈر یوز کرنا ہے, لگانا نہیں ہے. یہ عام یونیورسل جن لوگوں کو ایشو ہے بالوں کا, لیکن جن کے اندر فنگس کا ایشو ہو تو, یا جو خشکی کی جن میں بہت زیادہ ہو, خشکی والے پیشنٹ میں اس میں آپ نے جو گلاب کی پتیاں ہیں, دیسی گلاب کی پتیوں کو ہم وزن ڈال لیں, اور اگر فنگس کا ایشو ہو تو اس صورت میں اشبا, یہ بھی ہماری ایک جڑی بوٹی ہے, اشبا اور گلاب کی پتیاں. جی, یہ 5 چیزوں کا مرکب جن لوگوں کو فنگس کی وجہ سے بال گرتے ہوں, یا جن کے اندر نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہو, یا انیمک ہو, ان تمام کے اندر الحمدللہ یہ 5 چیزوں کا جو مرکب ہے, صفوف ہے, یہ آپ گھروں میں بنا لیں, اور بہت سستا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 100-150 روپے میں یہ 1.5-2 ماہ کا بن جائے گا. اچھا. اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ, بچیوں کے اندر ہارمونز اگر ڈس بیلنس ہے اس کو بھی بیلنس کرتا ہے. تیسرا فائدہ, ایکسیس بلیڈنگ کو بھی یہ روکتا ہے. بیسکلی ایسٹرنجنٹ پراپرٹیز رکھتا ہے, جس کو ہم طب کے اندر ہابس کہتے ہیں, کہ اگر آپ کی ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے, چونکہ ہارمونز کا آپ کو پتہ ہے جب ڈس بیلنس ہوتے ہیں خالی بال نہیں گرتے, بہت انڈائریکٹ اثر ہوتا ہے پورے جسم کے اوپر. ہاں, تو یہ یعنی ہماری طب کے اندر ایک دوائی 1000 امراض میں فائدہ دیتی ہے. ان 5 چیزوں کا جو نسخہ ہے ماشاءاللہ, نہ یہ بلڈ پریشر کو ڈسٹرب کرتا ہے, نہ یہ شوگر کو ڈسٹرب کرتا ہے, نہ یہ چھوٹی عمر کے بچوں کو نقصان دیتا ہے. بہت سیف سائڈ ہے. اور جو لوگ بالوں کے گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نسخہ استعمال کر لیں تو اللہ کے حکم سے 15-20 دنوں کے اندر وہ خود ریکوری محسوس کریں گے. حکیم صاحب, پورے گنج پن آ جائے تو کیا واپس بال آتے ہیں؟ دیکھیں 14 انٹرنیشنل ریزنز ہیں بال گرنے کی. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, اگر تو جینیٹکلی ایشوز ہیں کہ موروثی طور پہ والد کے بال جوانی میں گر گئے ہیں, تو آگے اولاد چونکہ در حقیقت والدین کا عکس ہوتی ہے, تو بچوں کے اندر ڈیفینیٹلی معاملات آتے ہیں. اور اسی طرح والدہ کے بال کمزور ہیں, گر رہے ہیں کمزور, تو وہ بچیوں میں بھی وہ چیز آتی ہے. جینیٹکلی ایشوز کا تو علاج پوری دنیا میں نہیں ہے موروثیت کا. اگر تو ڈیو ٹو اینی ریزن, کسی بیماری کی وجہ سے, مثال ہے کچھ ایسی ہماری بیماریاں آ چکی ہیں جیسے ڈینگی ہے, جیسے کرونا ہے, اس کے اندر ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ایسی بیماریاں, ٹائیفائڈ ہے, ٹائیفائڈ فیور جو ہے, اس کے اندر بھی جب آپ کی آنتوں کے اندر بہت زیادہ انفیکشن ہوتی ہے اور سویئر فیور ہوتا ہے آپ کو, اور جس کو ہم تیفودیا بھی کہتے ہیں, تیفودیا فیور, تو یہ فیور آپ کی باڈی کی نیوٹریشن کو فوری طور پہ جو ہے نا آبزارپشن کی طرف نہیں لے کے جاتا, تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں سٹریس ہو یا انزائٹی ہو یا ڈپریشن کے مسائل ہوں اور نیند میں کمی ہو تو اس سے بھی بال گرتے ہیں. دیکھیں, میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو کارٹیسول برین کا ایک ایسا ہارمون ہے جو ہماری امیونٹی کو انہانس کرتا ہے, لیکن سٹریس کی حالت میں یہ ہمارے مزاج کے برخلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آج کل جیسے آٹو امیون ڈیزیز کے مسائل ہیں, سٹریس کا معاملہ ایسا ہے, جو شخص اپنی نیند نہیں پوری کرے گا, اللہ پاک نے رات 8 آورز جو 8 گھنٹے رات کی نیند لے لے گا تو الحمدللہ باقی وہ پوری دن چاقو چوبند رہے گا. اور نیند پوری کرنے سے بھی بالوں کا گرنے کا عمل کم ہوتا ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ کیمیکل پروڈکٹس مل رہے ہیں, اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سلفیٹ فری شیمپو استعمال کریں گے تو بال نہیں گریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مارکیٹ کا شیمپو ہے وہ واقعی مافک ہے؟ دیکھیں, ہم نے ابھی اپنے مشاہدات میں دیکھا ہے کہ پچھلے 15-20 سال کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, جتنے شیمپو مارکیٹ میں آ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ بالوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو لکھ دیتے ہیں نا کہ یہ ہربل ٹچ دے دیتے ہیں اور ایک جڑی بوٹی بنا دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہے. تمام کمپنیز نے اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے, دیکھیں ایک شیمپو آپ نے بنایا ہے, اس کے ویریئنٹ کتنے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا کمپنیز کے, ہر کمپنی کے جتنے بھی شیمپو ہیں ان کے ویریئنٹ آپ دیکھ لیں, اس میں ہمیں تو کوئی انگریڈینٹس نیا نظر نہیں آتا اگر ہم ایز اے میڈیکیٹڈ اس کو دیکھیں, میڈیکلی دیکھیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جو قدرتی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں, دیکھیں ہمارے گھر میں شیمپو کیسے بنا سکتے ہیں, مجھے بتائیں. گھر میں شیمپو آپ سکا کئی کا بنا سکتے ہیں. کیسے؟ سکا کئی لے لیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ آملہ لے لیں اور ریٹھا لے لیں. یہ 3 چیزوں, آملہ, ریٹھا, سکا کئی. ٹھیک ہے. اس کو آپ لے کے, تو اس کا بھی آپ, اس میں جھاگ ہوتی ہے سکا کئی میں, اس کا پاؤڈر لے کے تو آپ اس کو استعمال کرتے. ویسے مارکیٹ میں ہربل شیمپو بہت موجود ہے.
ہربل شیمپو بہت موجود ہیں جس میں وائٹامن ای بھی موجود ہے, وائٹامن سی بھی ہے, B12 بھی نیچرل سورس میں ہے. اچھا اگر اس کو میڈیکیٹڈ میں لے کے جائیں تو اس کے اندر ہم استخدوس اور بالچر, یہ 2 انگریڈینٹس, ولیرین جو ہمارا بڑا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں نیند کے لیے, سکون کے لیے, برینز کے ہارمونز کو نارمل کرتا ہے, اور استخدوس جس کو ہم لیونڈر کہتے ہیں. لیونڈر بھی آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی فنگس انفیکشن ہے, ٹاکسیفیکیشن ہے, اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے. ان کا اگر آپ ان تینوں چیزوں میں, ان 5 چیزوں کا اگر آپ شیمپو بنا کے جھاگ بنا لیں, اچھا اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے اس کا کوئی سلائیوا کو بہت زیادہ, آپ ان تمام چیزوں کو لے کے دہی کے اندر تھوڑا سا ملا کے 10-15 منٹ کے لیے آپ اس کو جس طرح آئلنگ کرتے ہیں وہ آپ کر لیں. آپ یقین کریں اس کے بعد آپ اپنا سر دھو لیں, کوئی کیمیکل نہیں ہے. اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو شیمپو لگانے سے دانے نکل آتے ہیں, شیمپو لگانے سے سکن کے اوپر الرجی ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ 3-3 4-4 دن اپنے بال نہیں دھوتے اس ڈر سے کہ بال گر نہ جائیں. کیا یہ کرنا درست ہے؟ نہیں, یہ غلط ہے. بالوں کی صفائی, اگر آپ 4-4 دن بال کو نہیں دھوئیں گے تو ظاہر بات اس میں فنگس پیدا ہوگی. خاص طور میں خواتین کی بات کر رہی ہوں. جی یہ بالکل غلط ہے. ڈیلی بیس پہ آپ کو نہانا چاہیے اور بال دھونے چاہیے, اور اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے اس کا سلوشن نکالیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 5 آئل ایسے ہیں جو آپ کے بالوں کو مضبوط بھی کرتے ہیں, گھنا بھی کرتے ہیں, اور 2 منہ والے بال ان کا بھی معاملہ ختم ہوتا ہے اور ان میں شائن بھی آتی ہے. وہ کیا ہے؟ سرسوں کا تیل 100 ml, زیتون کا تیل 50 ml, بادام کا تیل 50 ml, اور 50 ml روز میری آئل, اور 25 ml ارنڈ کا تیل. یہ 5 تیل, سرسوں, بادام, زیتون, روز میری اور روغن ارنڈ, آپ امیجن کریں ان تمام تیلوں کو مکس کر لیں, خود بنوائیں آپ, اور تمام تیلوں کو مکس کر کے ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 3 دن ہلکے ہاتھ سے مساج کریں. آپ یقین کیجئے مہینے کے اندر آپ کے بال گھنے ہوں گے, بیبی ہیئرز آ جائیں گے. جی آپ کے بال لمبے ہوں گے اور آپ کی خشکی ظاہر ہو جائے گی. حکیم صاحب اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپلانٹ نہ کرائیں پھر ہم؟ دیکھیں ٹرانسپلانٹ میں جینیٹکلی جن کو ایشوز ہیں میں ان کو تو ریکمینڈ کر سکتا ہوں, لیکن جہاں اگر آپ کے پاس سلوشن ہے تو وہاں پھر آپ کو ٹرانسپلانٹ نہیں کرانا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ بال ہمارے ہوگ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب حکیم عطاء الرحمان صاحب, جن کا کہنا ہے کہ جن کو بالوں کے مسائل ہیں وہ ہربل پروڈکٹ استعمال کریں, اور ہربل پروڈکٹس مارکیٹ سے مت لیں, خود تیار کریں. انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے ترکیبیں بتائی ہیں, شیمپو کا بھی نسخہ بتایا ہے, تو آپ یہ سب ریمیڈیز گھر میں استعمال کر سکتے ہیں, اپنے بالوں کو شاندار, چمکدار اور زبردست قسم کا بنا سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جائیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. ویلکم بیک ویورز. اکتوبر کا مہینہ آ گیا ہے. جب اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو آٹومیٹکلی پنک ریبن اویئرنیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ منسوب ہوتا ہے بریسٹ کینسر سے, اور پاکستان میں بریسٹ کینسر ایک خاموش مگر جان لیوا مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے. ہر سال ہزاروں خواتین اس بیماری کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. دنیا بھر میں 9 میں سے 1 خاتون کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر بریسٹ کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں یہ شرح عالمی اوسط سے کہیں زیادہ تشویشناک ہے. ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجوہات میں آگاہی کی کمی, سماجی جھجک, بر وقت تشخیص نہ ہونا اور طبی سہولیات تک محدود رسائی شامل ہے. دیہی علاقوں میں خواتین کو اس مرض کی ابتدائی علامات کے بارے میں علم نہیں ہوتا, اور اگر علم بھی ہو تو شرم یا سماجی دباؤ کے باعث بر وقت ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ اکثر کیسز سٹیج 3 یا 4 پر پہنچ جاتے ہیں, جہاں علاج نہ صرف پیچیدہ بلکہ مہنگا بھی ہو جاتا ہے. اسی پس منظر میں پنک ریبن پاکستان نے آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ ملک کا پہلا اور واحد بریسٹ کینسر ہسپتال قائم کیا ہے. یہ ہاسپٹل مستحکم خواتین کو مفت تشخیص, علاج اور کاؤنسلنگ فراہم کر رہا ہے. اور روا برس پنک ریبن نے 2025 پنک اکتوبر کے نام سے جو ہے آگاہی مہم کا آغاز کیا, جس کا مقصد عوام کو شعور دینا, سیلف ایگزامینیشن کی تربیت فراہم کرنا اور بر وقت تشخیص کے ذریعے اموات کی شرح کم کرنا ہے. اس مشن کے روح رواں عمر آفتاب جو ہیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور کیونکہ اکتوبر آ گیا ہوا ہے اور پنک جو ریبن ہے وہ اپنا اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ چلاتی ہے, جیسے کہ میں نے بھی دیکھا کہ میں نے پنک ریبن سے پہنا ہوا ہے. سو ویلکم ٹو دی شو. جی تھینک یو. جی بالکل, جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کی جو شرح ہے وہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. اور جو ایک اور الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں جو بریسٹ کینسر کی جو ایوریج ایج ہے وہ 55 سال. انفارچونیٹلی
پاکستان میں جو بریسٹ کینسر ہونے کی جو ایوریج ایج ہے وہ 35 سال ہے، یعنی تقریباً 20 سال ینگر ایج گروپ میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ مطلب جتنے بھی کینسر ہیں ان میں سے یہ واحد ایسا کینسر ہے جس کو اگر ارلی ڈائگنوز ایک تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے جتنے سمٹمز ہیں وہ سارے ایکسٹرنل ہوتے ہیں، اور اگر اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے تو اس میں بچنے کے چانسز جو ہیں وہ 95% سے زیادہ۔ بالکل بالکل۔ تو پنک ریبن کیمپین کا مقصد اگر آپ دیکھیں گے کہ آج سے ملک بھر میں جو رنگ ٹون ہے اس پہ بھی بریسٹ کینسر کے بارے میں میسیج دیا جا رہا ہے، اور پچھلے چند سالوں سے پنک ریبن کی کوشش یہ رہی کہ ہم ہر وہ طریقہ اختیار کریں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ خواتین تک ارلی ڈیٹیکشن کے بارے میں بات کر سکیں، کیونکہ اگین اس مطلب ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ماڈرن ایرا میں بھی جو بریسٹ کینسر ہے اس کو لے کے خواتین جو ہیں یا تو وہ اسٹیریوٹائپ ہیں یا ٹیبوز نہیں توڑ پا رہی، ایگزیکٹلی وہ جو میتھس اینڈ مسکنسیپشنز ہیں، اور مطلب اس کو چھپا لیا جاتا ہے، اس کو بتایا نہیں جاتا، اگر سمٹم بھی کو محسوس ہوں تو ان کو بھی اگنور کیا جاتا ہے۔ تو اس اکتوبر میں ہم ایک پازیٹیو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی سمٹم ہو جس میں کہ آپ کو کوئی کسی طرح کی چھاتی پہ یا بغل کے کسی حصے میں گلٹی محسوس ہو آپ کو، تو آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ کو اس کو ڈاکٹر کو جا کے دکھانا ہے، اس کا آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اس کا میموگرام کرائیں، اور اگر یہ بالکل اگر ارلی سٹیج پہ اگر آپ اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو مے بی ایک سمپل سرجری جو ہے وہ آپ کی زندگی بچا سکتی ہے اور آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جس طرح اس آنکھیں بند کر کے اور اس کو ڈیلے کریں گے، کیونکہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹائم ہے، جتنا اس کو ڈیلے کیا جائے وہ مرض جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور صاحب آپ نے ادھر بات کی کہ پاکستان میں جو ایج لمٹ ہے لائک سٹارٹ ہو رہی ہے وہ 35 سے سٹارٹ ہو رہا ہے جن کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، پوری دنیا میں جو ہے 55 ایج ہے، کیا وجہ ہے یہ اتنا ہمارے پاس ڈکریز کیوں ہے، اتنی ارلی ایج میں کیوں بریسٹ کینسر ہو رہا ہے؟ کیا ارلی میرجز؟ نہیں، بلکہ مطلب دیکھیں یہ انفیکٹ ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے ایسے ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہم بہت ساری ایسی خوراک کا استعمال کر رہے ہیں جس میں اسٹیرائڈز اور ہارمونز جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو اسٹیرائڈز اور ہارمونز ہیں یہ ہیومن ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں اور فیمیل ہیلتھ کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 20-25 سال میں جنرلی خواتین میں ہارمونل امبیلنس جو ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں، جس طرح PCOS ہے یا اور بہت سارے ہارمونل ایشوز ہیں۔ اب یہ جو ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ ایسٹروجن لیول جو ہے فیمیل میں اس کو افیکٹ کرتا ہے، اور جو ایسٹروجن ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بریسٹ کینسر سے۔ تو مطلب ابھی جو ریسنٹ ریسرچ ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے اس کو 40% کم کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل چینج کے ساتھ۔ اب لائف سٹائل چینج کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایٹنگ ہیبٹ ہیں وہ بہتر کی جائیں، ہم بہت زیادہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے وہ کھا رہے ہیں، جو بہت سارے فزی ڈرنکس پی رہے ہیں، جو وائٹ شوگر کا استعمال ہے، اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں میں آہستہ آہستہ اگر ہم اپنے گرینڈ پیرنٹ سے اپنے تک دیکھیں تو ہماری جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں، اب میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو 10 بجے سے 2 بجے تک کا جو ٹائم ہے رات کو سونے کا، اس میں باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے، اور اگر آپ 2 بجے کے بعد چاہے 12 گھنٹے سوئیں تو آپ کو وہ ہیلتھ بینیفٹ نہیں مل سکتا۔ تو یہ اوور آل ہمیں اگر ہم اپنی ہیلتھ کو فوکس کریں تو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں بریسٹ کینسر کو۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ بیماری ہے اور ہر 9 میں سے ایک خاتون جو ہے اس بیماری کا شکار ہے، سمٹمز جو ہیں اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ خواتین کو یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ سمٹمز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں نا کہ رسولی سی نکل آئی ہے اور خود ہی ڈائلیوٹ ہو جائے گی، دے ڈونٹ گو ٹو میڈیکل پریکٹیشنرز ناٹ دے گٹ فار اینی آبزرویشنز اینڈ اسٹف۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارلی سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل ارلی سمٹمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ کہ اگر چھاتی کے کسی حصے میں یا بغل کے نیچے کوئی گلٹی ہے، اور یہ جو گلٹی ہے اس میں پین نہیں ہوتی، تو اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین اس کو اگنور کرتی ہیں کہ اس میں کسی کو درد نہیں ہوتی۔ اچھا، جو جس میں پین ہوتی ہے وہ کینسرس نہیں ہوتی؟
Is it like that? دیکھیں پین جو گلٹی میں جو کینسرس گلٹی ہے اس میں پین تب ہوتی ہے جب وہ بہت ایڈوانسڈ ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ کسی طرح کی بھی اچھا ویسے بھی جنرلی اگر آپ کی باڈی میں کوئی بھی ایسی گروتھ ہوئی ہے جو کہ ان یوزول ہے, جو نہیں تھی اور اب ہو گئی ہے, تو اس کو تو ویسے ہی سیریسلی لینا چاہیے. مطلب وہ کسی سٹیج پہ وہ تکلیف دہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو ایک تو گلٹی کوئی چھاتی میں بغل کے نیچے ہے, اگر جو چھاتی کی سکن ہے اس کے اوپر کوئی ریشز یا کوئی ڈمپلنگ ہو گئی ہے, اگر چھاتی سے کسی قسم کا کوئی ڈسچارج شروع ہو گیا ہے, تو یہ ارلی سمٹمز ہیں, ان سمٹمز کو سیریسلی لینا. اچھا, اور یہ ارلی ڈیٹیکشن کے جو 3 بہت سمپل طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیوبرٹی کی ایج کے بعد ہر فیمیل جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ کوئی ڈیٹ فکس کرے اور اپنا سیلف ایگزامینیشن کرے. وہ سیلف ایگزامینیشن کے یوٹیوب پہ پنک ریبن کی ویب سائٹ پہ طریقہ جو ہے وہ بتایا ہوا, اٹس ویری سمپل. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی چینج ہوگی تو وہ جلدی پتہ لگ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو 30 سال سے اوپر کی خواتین ہیں وہ 2 سال میں ایک دفعہ اپنا کلینکل ایگزامینیشن کرائیں, یعنی کہ ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرائیں, یا بریسٹ الٹرا ساؤنڈ بھی کرا سکتی ہیں جی, مطلب اگر کوئی ایسی ضرورت ہو تو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 40 سال سے جو اوپر کی خواتین ہیں وہ 2 سال میں ایک دفعہ میموگرام کرائیں. اب یہ اگر 3 چیزیں اگر ایک ریگولر روٹین میں خواتین کریں تو مطلب جو کسی طرح کا بھی جو سمٹم ہے اس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ ارلی ڈائگنوز ہو, دیکھیں ابھی بھی جیسے آپ نے بتایا کہ زیادہ تر کیسز 70% کیسز ابھی بھی 3rd سٹیج یا اس کے بعد پہ رپورٹ ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 3rd سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ کینسر جسم کے ایک حصے سے زیادہ حصوں میں پھیل چکا ہوتا ہے. اب یہ ایک بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے. اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں کیمو بھی, ریڈیشن بھی شامل ہو جاتی ہے, اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے, اس کی وہ ایکسپینسو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو فوکس پہلے تو ہم کوشش کریں پہلے سے ڈیٹیکٹ کر لیں اور وہیں پکڑیں. اچھا عمر آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ جینیٹکس کتنا ہیلپ کرتے ہیں؟ یہ کیا ضروری ہے اگر آپ کی ماں کو یا پرنانی کو یا نانی کو یا دادی کو کینسر ہے, بریسٹ کینسر, تو وہ آگے آنے والی جنریشن میں بھی آئے گا؟ از اٹ لائک دیٹ؟ دیکھیں کوئی جو جینیٹک رسک جو ہے وہ تقریباً کوئی 5 to 7% صرف ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کی والدہ یا مطلب فرسٹ ریلیٹیو جو ہے نا جی, نانی, دادی, خالہ, پھپھو, والدہ. اکثر ڈاکٹرز یہ نوشن دیتے ہیں کہ جس کی فیملی میں کینسر ہے اس کو تو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. اگر تو ملٹیپل ہے, مطلب جیسے ہم بہت سارے ایسے پیشنٹس کو ملتے ہیں جن کی نانی کو بھی تھا, والدہ کو بھی تھا, خالہ کو بھی تھا, تو یہ دس از اے سیریس سچویشن. اچھا, اس کے لیے بھی اب یہ ہے کہ مطلب اب جو جینیٹک ٹیسٹنگ بھی اویلیبل ہے, یعنی کہ BRCA1 BRCA2 جین کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ پہلے پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی, اب وہ پاکستان میں ہو رہی ہے. انفیکٹ پنک ریبن جو ہے وہ سینٹر فار مولیکولر بایولوجی پنجاب یونیورسٹی کا ہے, اس کے ساتھ مل کے بھی یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے بہت نامنل سے چارجز کے اوپر. تو وہ بھی اویلیبل ہے. تو اگر یعنی کہ آپ کا ایک سے زیادہ فیملی ریلیٹیو میں یہ بریسٹ کینسر یا کوئی کینسر بھی رہا ہو تو آپ اس کے لیے BRCA جین کی ٹیسٹنگ بھی کروا سکتے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اوور دا ایئرز جو اسکیننگ ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے, جو ڈائگنوسس ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے, کیمو تھراپیز جو ہیں وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں. سو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کینسر جو ہے یہ بریسٹ کینسر کوئی ڈیتھ سینٹینس ہے, لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹائم ہے. اور جب ارلی سمٹم ڈائگنوز ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ جو اگلا جو پاتھ وے ہے پیشنٹ کا, اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آسان بھی ہوگا, کم تکلیف دہ بھی ہوگا. اور اس کے بعد میں جو ہے اچھا, اور ایک چیز اور یہ کہ میں بالکل آپ کے تھرو لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے کہ 4th سٹیج کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ جو یہ کوئی ڈیتھ سینٹینس ہے. وی ہیو سین نمبر آف 4th سٹیج بریسٹ کینسر پیشنٹ جن کا ٹریٹمنٹ ہوا اور دے سروائیو. لیکن میسج یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے اتنا بہتر لائف ہوگی اس کے بعد. اچھا, آپ پنک ریبن ہاسپٹل کا آغاز کب کیا, واٹ یور ہاسپٹل از ڈوئنگ, اور کون کون سی سروسز جو ہیں وہ شامل ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں تو؟
جی میں تو یہ دا پنک ریبن ہاسپٹل تو پاکستان کا واحد ہاسپٹل ہے جو صرف ڈیڈیکیٹڈ ہے بریسٹ کینسر کے لیے، اور الحمدللہ اب یہ ہاسپٹل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اٹس ویری سینٹرلی لوکیٹڈ لاہور میں، کلمہ چوک فیروز پور روڈ پہ کلمہ چوک کے پاس ایم بلاک گلبرگ میں یہ ہاسپٹل ہے. ہم ڈائگنوسٹک سروسز جو ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکوپمنٹ ہے، اور آلریڈی ہم پیشنٹ سپورٹ پروگرام رن کرتے ہیں جس میں ہم جو نیڈی بریسٹ کینسر پیشنٹس ہیں ان کو کیمو کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، سرجری کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ دو اس کے مین کانسیپٹ تھے. ایک تو یہ کہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ بریسٹ کینسر اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کہ ساری سروسز جو ہیں وہ فیمیل ڈاکٹرز پرووائڈ کرتی ہیں، جہاں پہ ساری سروسز جو ہے وہ فیمیل ٹیکنیشینس پرووائڈ کرتی ہیں، اور ایک ہی چھت کے نیچے ساری سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں بھاگنا نہیں پڑتا. جی انڈر آل ون روف. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے پنک ریبن کیمپین کے روح رواں عمر آفتاب صاحب، جن کا کہنا ہے کہ اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ بریسٹ کینسر سے منسوخ کیا جا رہا ہے، اور کافی سالوں سے اویئرنیس کیمپین جو ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ لوگ دے رہے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو خواتین جو ہے جس کا ایج بریکٹ 35 سے 45 یا 55 تک ہے وہ اپنا معائنہ ضرور کروائیں. ہر 2 سال میں یا تو وہ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اگر وہ 35 سال کے قریب ہیں، اگر وہ 40 سال سے اوپر ہیں تو میموگرام ضرور کرانا چاہیے، تاکہ آنے والے سالوں میں ان کو اس چیزوں سے یا اتنی مسائل سے نہ گزرنا پڑے. تو ویورز چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کرتے ہیں ہیروز آف پاکستان کی، جس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے. امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ نیو یارک کی 100 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شازیہ بٹو کا نام بھی شامل کیا گیا ہے. امریکہ کی معروف تنظیم مسلم نیٹ ورک کی جانب سے جاری کردہ اس فہرست میں ان شخصیات کو سراہا گیا ہے جنہوں نے قائدانہ صلاحیت و سماجی خدمات اور مثبت کردار کے ذریعے ریاست بھر میں مسلم کمیونٹی کو مستحکم بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. شازیہ بٹو کی کامیابی اور خدمت نہ صرف نیو یارک بلکہ پوری دنیا کی مسلم خواتین کے لیے ایک روشن مشعل راہ ہیں. تنظیم کے مطابق ان کی جدوجہد اور قیادت نئی نسل کو اعتماد، رہنمائی اور حوصلہ افزا کر رہی ہے. یہ اعزاز نہ صرف ان کی ذاتی کاوشوں کا اعتراف ہے بلکہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی باعث فخر ہے. یہ انتخاب اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ مغربی معاشروں میں مسلم خواتین بھی اپنی صلاحیتوں اور محنت کے بل بوتے پر نہ صرف اپنی کمیونٹی بلکہ وسیع تر سماج میں بھی مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں. شازیہ بٹو کی خدمات مسلم برادری کے وقار کو بلند کرنے اور نسلی اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. شازیہ بٹو نے ممکنہ اولا طور پہ آپ کو نیو یارک کی 100 بااثر مسلمانوں میں شامل کیے جانے پر سب سے پہلے تو احساس ہوا، اور ہمیں نیو یارک سے انہوں نے جوائن کیا ہے. ہم ان کو شو میں ویلکم کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. Assalam. Thank you so much for having me. Shazia, such a great achievement and a great work and we are so proud of you. مطلب کہ آپ کا نام جو ہے 100 بااثر خواتین میں آیا ہے، تو کیا احساسات رکھتی ہیں آپ؟ آف کورس بہت خوشی کی بات ہے اور بڑے آنر کی بات ہے کہ کیونکہ نیو یارک میں آلموسٹ مور دین 1 ملین مسلمس لیونگ ان نیو یارک سٹی، اور اس میں سے 100 میں سے 62 لوگوں میں آپ کا نام آنا سو باعث خوشی کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری بھی ہوتی کہ اس جو آپ کو ایک ٹائٹل ملا ہے اس کو آپ مینٹین کر کے رکھیں. تو اس کے ساتھ لائک ٹرولی آنر اینڈ ٹرولی ہمبل to be nominated among such a inspiring individuals. تو ظاہر ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور فیوچر میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے اور جو ہم سے اپنی کمیونٹی کے لیے اور مسلم کمیونٹی کے لیے جتنا کام ہو سکا اس کے لیے کریں گے. تو بیسکلی ایک پازیٹیوٹی آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ 100 بااثر لوگوں میں سے ہوتا ہے، اور دین آپ کو ایک موٹیویشن اور چیزیں ملتی کہ can you do more things. بالکل ایسا ہی ہے. شازیہ، 100 انسپائرنگ women around the entire Muslim world. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نیو یارک جیسے شہر میں مسلم خواتین کو کن چیلنجز سے نمٹنا پڑ رہا ہے؟ کون کون سے چیلنجز they are facing؟
आई थिंक कंपेयर टू बिफोर अभी तो इतना उनके लिए मुश्किल नहीं है. लाइक शुरू में ऐसे होता था कि उनके लैंग्वेज का इशू होता था, जो उनका एक इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल सकती थी. तो अभी मैं जैसे देख रही हूँ कि मुस्लिम और स्पेशली पाकिस्तानी इतनी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली जो फीमेल्स के लिए काम कर रही हैं, चूंकि न्यूयॉर्क इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी स्पेशली खवातीन के लिए हैं कि अगर उनके ड्रीम्स हैं, उनके गोल्स हैं, ये बेस्ट प्लेस दुनिया की है कि उनको वो अपनी जो उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर जो टैलेंट है, उनको यूटिलाइज करते हुए वो आगे बढ़ सकती हैं. उनके लिए अच्छे मौके, अच्छे अपॉर्चुनिटीज, और जिस फील्ड में भी जाना चाहें वो उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है. अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा लम्हा था व्हेन यू थॉट दैट यू विल डू सोशल वर्क एंड यू वुड हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द ह्यूमैनिटी? आई थिंक ये मुझे अपने वालिद साहब से मिला था. अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे. वो बहुत ही हम्बल इंसान थे. जब हम स्पेशली न्यूयॉर्क में आए थे, वी वर द फर्स्ट फैमिली जहाँ पे हम रह रहे थे, और उनके बहुत से लोग ऐसे से दो रूममेट थे, उनको पता नहीं था कि उनको फैमिलीज को कैसे अप्लाई करना कि वो अमेरिका आ सकें. और ही वॉज द वन जो उनको, ही वॉज हेल्पिंग देम कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे वो आ सकेंगे. और उनको हमेशा यही समझाते थे कि अमेरिका में आ जाएंगे, यहाँ पे उनकी एक लाइफ बन जाएगी और उनकी आपकी नस्लों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बन जाएगा. और हमेशा उन्होंने पूरी लाइफ काम किया. तो आई थिंक उनसे मिला. फिर ये हुआ कि क्योंकि मुझे मेरा कैरियर एज ए फार्म्स टेक्नीशियन था एंड आई वाज वर्किंग इन फार्मेसी, तो बहुत सी खवातीन आती थी, दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट. फिर आपके सीनियर आते थे कि यहाँ पे जैसे एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, किसी के घर जाना आप कितनी बार जाएं. देन वी डिसाइड कि उनके लिए क्यों ना हम सीनियर सेंटर स्टार्ट करें. देन वी स्टार्ट सीनियर सेंटर. इस तरह से करते करते फिर वो सिलसिला होता गया. फिर जैसे जैसे देखते गए कि हमारी कम्युनिटी में किस किन चीज़ों की ज़रूरियात हैं, उसी को लेकर हम आगे और इस तरह की इंस्टीट्यूट और उस तरह के जो है मौके उनके लिए बनाते गए. अच्छा शाज़िद जी, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली यू बीन वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया जहां ख़वातीन को इंडोर्समेंट मिली, ख़वातीन की पोजीशन मुस्तहकम हुई, ख़ासतौर पे मुस्लिम फीमेल्स की अगर बात की जाए? मुस्लिम फीमेल्स की बात की जाए तो क्योंकि ये होता है कि हमारे माहौल, हमारे कल्चर में हमारी बहुत सी लिमिटेशन है कि उनके अंदर, उनके दायरे में रह के हम काम कर सकते हैं. तो उसमें कहती है कि बहुत सी फीमेल्स थी. चूंकि मैं फार्मेसी में थी तो मुझे ये हुआ कि मुझे उन बच्चियों को ट्रेन करने का मौका मिला कि जिनको कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी. हम फार्मेसी में उनको ट्रेन करते थे. फार्मेसी के बाद फिर जैसे हॉस्पिटल की फार्मेसीज या चेन फार्मेसी में उनको जॉब्स मिलती थी. फिर उसके बाद दूसरे फिर हम जितनी यंग लड़कियां थी, उनके पेरेंट्स स्पेशली मुझ पे ट्रस्ट करते थे. ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है. तो आई हैव लाइक फ्यू फार्मेसीज इन न्यूयॉर्क. फिर उन फार्मेसी के बहुत सी लड़की जो है अल्हम्दुलिल्लाह दे बिकेम अ फार्मासिस्ट. नाउ दे हैव ओन फार्मेसी एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग. जो मैंने किया वही उनके अंदर वही जज्बा है. हमारे दूसरे लोगों के लिए, ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम उनको अपॉर्चुनिटी दें और इस तरह से हमारी जो एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है न्यूयॉर्क में, वो एक मजबूत अच्छे तरीके से आगे जा सके. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, आप क्या समझती हैं कि मुस्लिम नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स में मुस्लिम इमेज बेहतर बनाने में क्या मददगार साबित हो सकता है? जहां इस्लामोफोबिया के इश्यूज़ थे, जहां वेल करने के इश्यूज़ थे, जहां बहुत सी और इश्यूज़ हमने फेस किए हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कहते थे कि हमारा बाहर रहना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर जिनकी बच्चियाँ हो. तो जब हम भी अमेरिका में शुरू में आए थे तो ये हमें बहुत सुनने को मिलता था. इवन जो मेरे वालिद साहब थे उनको बहुत से लोग ये भी कहते थे कि आप अपनी लड़कियों को लेके जा रहे हैं, ये तो अमेरिका जाएंगे तो ना वो आपका कल्चर है, ये तो वहाँ पे एक अमेरिकन माहौल में घुल मिल जाएंगे और अपना कल्चर भूल जाएंगे. ऐसे बिल्कुल नहीं है. मैंने देखा कि यहाँ पे रह के इवन पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को और
अपनी उन वैल्यूज को, अपने उन रूट्स को कैरी करके आगे कामयाबी के रास्ते में हैं, कंपेयर टू अभी मैं देखती हूँ पाकिस्तान से भी ज्यादा यहाँ के लोग हैं, क्योंकि पहले कम्युनिटी कम थी, उनको नॉलेज नहीं था। अभी आप देखेंगे कि इवन जहाँ पे हैं, स्पेशली इन न्यूयॉर्क, स्पेशली इन ब्रुकलिन, आप देखें कि मस्जिदें इतनी है, इस्लामिक सेंटर बहुत हैं, हमें बिल्कुल वही माहौल मिल रहा है कि एक पाकिस्तान से दूसरे पाकिस्तान में है। तो वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, फिर ये कि पेरेंट्स को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि हमने यहाँ पे रह के कैसे अपने बच्चों को इस्लामिक जो है तरीके से कैसे रेज करना है। तो पहले से तो बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ऐसी कोई दुश्वारी, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ। शादिया जी, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आपने बताया है कि अब चीज़ें बहुत बदल गई हुई हैं। अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करें, यूथ की बात करें, तो वो इंक्लाइन टवर्ड्स पाकिस्तानी कल्चर हैं, कल्चर फेस्टिविटीज़ वहाँ होती हैं, या टोटली मुस्लिम जो कल्चर है उसको कितनी अडेप्टेबिलिटी है उन बच्चों में? बच्चों में ये है कि उनके पेरेंट्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, स्पेशली मदर्स को, क्योंकि एक ना एक आपके अंदर एक डर रहता है कि कहीं जो मेरे ये बच्चे, ठीक है, मे बी हमारी नेक्स्ट जनरेशन कोई इस्लाम के बारे में या हमारी वही जो वैल्यूज जो मैंने बताई हैं आपको, कि कहीं भूल ना जाए या उस ट्रैक से आगे पीछे नहीं हो जाए। इस वजह से उनका जो टोटली फोकस है ना उसी चीज पे है अपने बच्चों को। नॉट ओनली मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी कि जॉब के साथ साथ जिस तरीके से वो घर और बच्चों को संभाल के चल रही हैं, मुझे तो बड़ा उन पे फख्र फील होता है। आई एम वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्राउड ऑफ देम कि यहाँ पे रह के, और जो एक मैं देख रही हूँ अभी के सिस्टम है ना, एक दूसरे की हेल्प बहुत कर रहे हैं। लेट्स सी कि अगर जॉब पे गई ना वो दूसरे उसे कि ठीक है मैं आपकी फैमिली को संभाल लेती हूँ, जब वो जाते तो दूसरे की, तो काफी चीजें अभी चेंज। कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांग है, कम्युनिटी जो है बॉन्डेड नजर आ रही है। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से मंसूबे हैं जो कि आप चाहती हैं कि आप उस पर काम करें? मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में स्पेशली हम ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाएं, स्पेशली गर्ल्स में ये कहूँगी कि अगर मैं उस एक बिल्कुल बैकवर्ड और एक उस एरिया जहाँ पे अभी भी खवातीन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं है और उनको अलाउ ही नहीं है कि वो जॉब करें या कहीं और सिटी में जाएं, तो अगर यहाँ पे आके मैं अगर 100 लोगों में से मेरा नाम आ सकता, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी खवातीन, हमारी जो लड़कियां, उनके अंदर कितना पोटेंशियल, कितनी उनके अंदर एबिलिटीज और कितना उनके अंदर टैलेंट होगा। उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके नहीं मिल सकते कि वो उनको यूटिलाइज कर सके या जो उनके ड्रीम्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनको अचीव कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन लोगों के लिए ऐसे इदारे क्रिएट करें, ऐसे अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बनाएं कि वो आगे बढ़ चढ़ सके। और हम जो इवन लोग ऑलरेडी काम करें, खवातीन, मुझे फख्र है कि पाकिस्तान में जितनी खवातीन जिस भी फील्ड में, जिस प्रोफेशन में है, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर डूइंग लाइक ट्रमेंडस वर्क। बट उनको चाहिए कि वो उस चीज़ में हेल्प करें, उनके पेरेंट्स को और उनकी फैमिलीज को एक रोल मॉडल की तरह दिखा सकें कि उनको वो इनसिक्योरिटी नहीं हो कि वो हमारी बेटी जो है वो बाहर जाएगी तो उसके साथ ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। ये जो एक डर है, इसकी वजह से भी बहुत सी खवातीन जो हैं वो बहुत सी अपॉर्चुनिटी, बहुत से मौके, बहुत सी चीज़ों से वो लूज कर जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि हम ऐसे इदारे करें कि हम अपनी खवातीन को मजबूत बनाएं। खवातीन मजबूत होंगी तो हमारी कंट्री भी मजबूत होगी, हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी और हमारी पूरा एक पॉजिटिव जो चीज़ आएगी वो आएगी। तो खास तौर पे आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू, आई रियली वांट टू टॉक टू यू मोर। थोड़ी सी एक दो चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो बच्चियाँ जो हैं पाकिस्तान से अमेरिका जाती हैं शादी करके, तो एकदम से वो इस डील नहीं कर पाती, सिचुएशन देख नहीं पाती, उनके लिए एक नया कल्चर, नया माहौल होता है। तो ऐसी कम्युनिटी के लिए क्या कर रही हैं? क्योंकि हर फर्द ये चाहता है कि वो रूट्स के साथ अटैच हो, और रूट्स के साथ तभी अटैच हो सकता है जब वो शादियां वहां करें। आई थिंक
روٹس کا جو تعلق ہے وہ آپ کی اس میں فیملی کا بڑا رول ہوتا ہے. ہم لوگ جہاں پہ اسکول کالج گئے, ہم نے جاب کی, باہر رہے, لیکن جو آپ کے پیرنٹس کی ایک ٹریننگ تھی نا, وہ جہاں پہ بھی جائے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. وہ کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کوئی نہیں سکھا سکے گا. جو آپ کے پیرنٹس آپ کو بتائیں گے کہ کیسے رہنا ہے, کیسے اٹھنا بیٹھنا, خاص طور پہ جو آپ کی مدرس ہیں. تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بچیاں یہاں پہ امریکہ میں آ رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت اپرچونٹیز ہیں. وہ تو آتے ہیں ان کو کیونکہ ادارے بہت ہیں جو ان کے انفارمیشن دیتے ہیں کہاں پہ جو ان کی جیسے ان کی کوالیفیکیشنز ہوں, اس کے جو بھی اس کے معیار پہ جو جابز اترتی ہیں ان کو وہاں پہ پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اسپیشلی ایون ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ, فارماسسٹ کے, فارمیسی گریجویٹڈ فارماسسٹ پاکستان سے جہاں پہ آتے, اور ہم ان کو اسپیشلی دیتے ہیں اپرچونٹی کہ وہ یہاں پہ سیکھیں, ٹرین ہوں, اور پھر آگے ان کو جو اپرچونٹیز ملتی ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. تو اس طرح سے جتنی ہم سے ہیلپ ہو سکتی کرتے ہیں, لیکن وہ خود بھی ابھی اتنا ان کے پاس نالج ہے کہ جب وہ یہاں پہ آتے تو میں تو دیکھتی کہ اپنا بالکل جو ہے کر کے آتے ہیں. اچھا, ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھیں شازیہ وٹو, جن کا نام جو ہے نیو یارک کی 100 بااثر مسلم شخصیت میں آیا ہے, اور وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ کہ پاکستانی کمیونٹی کو جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. تو ویورز, ایک اور سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ خوف انسان میں کیوں آتا ہے, اور خوف کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اقسام کیا ہوتی ہیں. آئیے آپ کو بتاتے ہیں. دنیا میں خوف کی کئی اقسام ہوتی ہیں. کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے, کوئی اونچائی سے, کوئی انجیکشن سے, اور کوئی مرنے کے خیال سے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے انوکھے اور عجیب و غریب فوبیا بھی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. فوبیا دراصل کسی چیز یا صورتحال سے ڈرنے کا نام نہیں ہے. عام طور پر یہ خوف وقتی ہوتا ہے, لیکن جب یہی کیفیت زندگی پر حاوی ہو جائے اور پھر یہ ایک الارمنگ مسئلہ بن جاتا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ چند انوکھے فوبیوں کے بارے میں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابلیوٹوفوبیا, یعنی نہانے کے خوف کی. یہ فوبیا عموماً بچوں میں پایا جاتا ہے, لیکن بعض اوقات نوجوان بھی اس کا شکار رہتے ہیں. ایسے افراد نہانے دھونے سے گریز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سماجی تنہائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض افراد پانی یا گیلے ہونے کے خوف سے بھی نہاتے نہیں ہیں, جسے ایکوا فوبیا کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور دلچسپ فوبیا ہے, یعنی فوبیا لباس کا. کچھ لوگ خاص طور پہ لباس کے خوف محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پر تنگ کپڑوں سے, یا پھر ایسے کپڑوں سے جن سے کوئی بڑا کہتے ہیں نا کہ تجربہ جڑا ہو. اور بعض سابق فوجی اپنی وردی سے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ انہیں تلخ یادیں یاد دلاتی ہیں. اور اب بات کرتے ہیں ایسٹروفوبیا, یعنی آئینہ دیکھنے کے خوف پر. ایسے لوگ جو کہ آپ شیشہ دیکھتے ہیں اور اس سے بھی ڈر جاتے ہیں. تو ویورز, یہ سارے فوبیا تھے. ہم نے سوچا کہ آپ سے فوبیا ڈسکس کریں. آپ کو کون سا فوبیا ہے آپ ضرور ہمیں کامنٹ میں بتائیے گا. ہمارے سوشل میڈیا پہ جائیں اور سوشل میڈیا پہ کامنٹ ضرور کریں. آج کا شو آپ کو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا, اور دیکھتے رہیے اور پسند کرتے رہیے. نیو پاکستان. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.